سوال صرف آئی لو محمد کے بورڈ کا نہیں ہے، یہ سوال اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کا ہے۔ یہ سوال مسلمانوں کی غلامانہ ذہنیت اور مسلم لیڈرشپ کا بھی ہے۔ یہ سوال صرف ایک پوسٹر یا ایک بینر کا نہیں، بلکہ بھارت میں سنویدھان اور قانون کی بالادستی کا بھی ہے۔ یہ سوال مسلمانوں کے وجود، مسلمانوں کی آزادی اور مذہبی جذبات کی کھلی توہین کا ہے۔ یہ معاملہ کانپور سے شروع ہوا اور پورے ملک میں پھیل گیا۔ آئی لو محمد کا نعرہ مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا ابدی اعلان ہے۔ اس نعرے پر پولیس حرکت میں آئی، FIR درج ہوتی ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمان ہی اس ملک میں قانون توڑتے ہیں یا پھر قانون صرف مسلمانوں پر ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ ویڈیو کو پوری دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ہماری اس رپورٹ پر آپ اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ 4 سپٹمبر 2025 کانپور کے سید نگر میں مسلمان نوجوانوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو محمد کا بورڈ لگایا۔ یہ وہی 12 ربیع الاول ہے جس میں صدیوں سے جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا جلوس، کسی زمانے میں انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کا سب سے بڑا متحدہ جلوس، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بڑی سنکھیا میں غیر مسلم بھی شامل ہونا فخر سمجھتے تھے۔ لیکن اس بار ہندو تنظیموں نے اعتراض کیا، کہا یہ ایک نئی روایت ہے۔ پولیس نے فوراً بورڈ اتروا دیا۔ 5 سپٹمبر کو جلوس کے دوران الزام لگایا گیا کہ کچھ مسلم نوجوانوں نے ہندو پوسٹرز پھاڑ دیے۔ 10 سپٹمبر کو FIR درج ہوئی، بنا جانچ، بغیر انویسٹیگیشن۔ بہوسنکھیک سماج نے جو کہا اسے مان لیا گیا۔ انہوں نے کہا نئی روایت ہے۔ پولیس نے بہوسنکھیک سماج کے دعوے پر مہر لگا دی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ممبئی میں پولیس نے ایسے ہی بینرز ہٹا دیے۔ گودرا میں ایک نوجوان کو پولیس نے صرف آن لائن پوسٹر لگانے پر مارا اور پیٹا۔ پھر کیا ہوا؟ احتجاج، گرفتاریاں، پولیس چوکی پر حملہ، پورے ملک میں آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ یہ کارروائیاں صرف مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہندو انتہا پسند مسجدوں کے سامنے شرمناک نعرے لگاتے ہیں، جب جلوسوں میں مسلمانوں کے خلاف کھلے عام تشدد کی باتیں کی جاتی ہیں، جب مسجد، مدرسوں اور مزارات پر حملے کیے جاتے ہیں، کیا کبھی کسی بڑے انتہا پسند پر FIR درج ہوئی؟ کبھی کسی بڑے لیڈر کو پولیس نے اٹھایا؟ کبھی کسی ہندو جلوس کو بین کیا گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں قانون نہیں، بہوسنکھیک سماج کا فیصلہ چلتا ہے۔ ملک میں اب انارکی پھیل چکی ہے۔ یہی اصل چہرہ ہے حکومت اور انتظامیہ کا۔ قانون کی بالادستی نہیں بلکہ BJP اور RSS کی آئیڈیالوجی کا امپلیمنٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، ان کی آواز روکی جائے تاکہ بہوسنکھیک سماج کی منشا کے مطابق دیش کو چلایا جا سکے۔ مسلمانوں کی اس حالت کے لیے BJP یا RSS اکیلے ذمہ دار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حالت پہ غور کیجئے۔ مسلمانوں کے جلسے، جلوس، پیری، مریدی، بے مقصد نعرے بازی، کیا ان سے کچھ بدلا؟ کیا ناموس رسالت کی حفاظت ہوئی؟ کیا مسلمانوں کی سیاسی یا سماجی حیثیت مضبوط ہوئی؟ نہیں۔ اصل طاقت سیاست میں ہے، تعلیمی میدان میں ہے، میڈیا پلیٹ فارم پر ہے۔ لیکن افسوس مسلمان آج بھی صدیوں پرانی روایتی سرگرمیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ نہ مسلمانوں کے پاس سیاسی قیادت ہے، نہ تعلیمی ادارے، میڈیا پلیٹ فارم کی تو بات ہی مت کیجیے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں، ان کے جذبات سب رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی مسلمان عشق رسول کے دعوے دار ہیں تو بے تکے جلسے جلوس سے نکل کر عملی میدان میں آئیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے نوجوانوں میں سیاسی شعور پیدا کریں۔ مسجد اور مزار کی محبت اپنی جگہ، لیکن قوم کی بقا اور عزت صرف اسی وقت ہوگی جب تم خود کھڑے ہوگے۔ نبی سے محبت صرف پوسٹر بازی یا ہیش ٹیگ میں نہیں بلکہ عملی جدوجہد میں ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اپنی حالت نہ بدلی تو ہر بار آپ کی محبت کو جرم بنا دیا جائے گا اور آپ صرف احتجاج کرتے رہ جائیں گے۔ یہ وقت ہے سوچ کے بدلنے کا۔ معاملہ صرف آئی لو محمد کے بورڈ کا نہیں، یہ سوال ہے اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کا۔ یہ سوال ہے مسلمانوں پر تھوپی جا رہی غلامی کا۔ ملک اور سنویدھان کی بالادستی میں مسلمانوں کی بقا ہے۔
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جذباتی نعروں سے خود کو تسلی دینا ہے یا پھر عملی سیاست میں اتر کر ملک میں قانون اور سنویدھان کو بحال کرنا ہے۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔